کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہم کسی کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکیں تو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، مدینہ کی پرسکون گلیاں، ہوا میں سکون اور ایک صحابی کی آواز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، دل میں محبت، زبان پر اللہ کا نام۔ لیکن اچانک ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ گلیوں میں اونچی آواز میں ذکر، یہ درست نہیں۔ سوچیں، ایک طرف اللہ کا ذکر ہو اور دوسری طرف روکنے والا۔ یہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نہیں ہوئے، بلکہ سیدھا ایک ایسا قدم اٹھایا جو اس شخص کی زندگی بدل دینے والا تھا۔ اور پھر وہ دونوں پہنچ گئے کس کے پاس؟ یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ اس شخص کو ساتھ لے کر سیدھے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے پر وہ شخص سوچتا رہا، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ یہ واقعی یہ بات بری ہے؟ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ۔ قدم تیز ہوتے جا رہے تھے۔ آخر کار وہ دونوں پہنچ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کی گلیوں میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا اور اس شخص نے مجھے روک دیا۔ اب فضا میں خاموشی چھا گئی۔ وہ شخص سر جھکائے کھڑا تھا، دل دھڑک رہا تھا، اب کیا فیصلہ ہوگا؟ سب کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف دیکھا اور ایک ایسا جملہ فرمایا جو نہ صرف اس شخص کی بلکہ ہم سب کے لیے سبق بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سکون اور حکمت کے ساتھ اس شخص کی طرف دیکھا، نہ غصہ نہ سختی، بلکہ ایک ایسی شفقت جو دل کو بدل دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اسے اللہ کا ذکر کرنے سے کیوں روکا؟ یہ جملہ سن کر اس شخص کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سمجھا کہ یہ شاید درست طریقہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور لوگوں کو اللہ کی یاد دلانا ایک عظیم عمل ہے۔ یہ سن کر اس شخص کا دل جیسے پگھل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس چیز کو روک رہا تھا وہ تو اصل میں ایک بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے کھڑے رہے، اور وہ شخص اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ شخص جو چند لمحے پہلے روک رہا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت نرمی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اور جو سیکھ لے وہی کامیاب ہے۔ یہ سن کر اس شخص کا دل بدل چکا تھا۔ وہی شخص اب خود اللہ کا ذکر کرنے لگا اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو، آج میں نے سمجھ لیا، یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا سبق تھا کہ کبھی بھی کسی کو نیکی سے نہ روکو، شاید وہی عمل اسے اللہ کے قریب کر رہا ہو۔ وہ شخص جس نے چند لمحے پہلے اللہ کے ذکر سے روک دیا تھا، اب اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے دل سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی اللہ کے ذکر کو نہیں روکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس کی توبہ قبول ہونے کی خوشخبری دی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ایک انسان کی سوچ بدل گئی، ایک دل نرم ہو گیا اور ایک غلطی ہدایت میں بدل گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ اللہ کا ذکر شروع کر دیا، لیکن اس بار وہ شخص بھی ساتھ تھا۔ سوچیں، ہم کتنی بار کسی کو نیکی کرتے دیکھ کر ٹوک دیتے ہیں، بغیر سمجھے، بغیر جانے۔ یہ واقعی ہمیں سکھاتا ہے کہ نیکی کو روکنا نہیں، بڑھانا چاہیے۔ لوگوں کی اصلاح حکمت اور نرمی سے کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑیں۔ شاید آپ کی ایک چھوٹی سی بات کسی کو اللہ کے قریب کر دے۔ شاید ایک غلطی اگر مان لی جائے تو جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ امید ہے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔